بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کا کوئز اچھا ہو گیا؟ کون کون اس پہ بہت ناراض ہے کہ ایسا آئندہ نہ کیا جائے ہمارے ساتھ؟ کیا جائے. کون کہتا ہے کہ نہ کیا جائے؟ کیوں پتا ہو؟ مجھے یہ بتائیے کون کہتا ہے کہ اس کی موت اس کو بتا کر آئے گی میں آ رہی ہوں، کل آنا ہے مجھے، تیاری کر لو. اس کے کوئی نمبر نہیں ہے، کوئی پریشان نہ ہو. یہ آپ کا امتحان نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا امتحان ہے. یہ آپ کا امتحان نہیں تھا. یہ کس کا امتحان تھا؟ آپ کے لیے تو کوئز تھا، ہمارے لیے امتحان تھا. ہم نے آپ کو کیا دیا ہے اور کیا ہم آپ کی صحیح خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا صحیح طور پر بات کنوے ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی اس قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے میں؟ آپ کے اندر کتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ اگر آپ کو نہ بھی بتایا جائے کہ امتحان ہونے والا ہے تو آپ اس کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. تو قرآن ایک ایسی چیز تو نہیں نا کہ جو صرف ٹیسٹ کے لیے پڑھی جائے. کیا خیال ہے؟ ایسی تو نہیں نا چیز. یہ ٹیسٹ جو یہاں پر لیے جاتے ہیں اس کا مقصد تو صرف چیز یاد کروانا ہوتا ہے آپ کو کہ ذرا مزید اور توجہ کر لیں، توجہ کرانا مقصود ہوتا ہے. ورنہ اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں. یعنی ہمارا ٹارگٹ اس ادارے کے بنانے کا اور ان ساری چیزوں کا کیا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق ڈائریکٹ جڑ جائے براہ راست کہ آپ کہیں سے کھولیں اور آپ اللہ تعالی سے ڈائریکٹ جڑ جائیں. ڈائریکٹ ڈائلنگ، ٹھیک ہے؟ کہیں سے بھی کھولیں تو آپ کچھ بھی پڑھیں، کچھ بھی سنیں، کہیں بھی سنیں، کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہو، آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو کہ یہ کیا چیز ہے، کیا کہا گیا ہم سے. ہر وقت ترجموں کا سہارا، تفسیروں کا سہارا، اس کا سہارا، اس کا سہارا، یہ نہ رہے زندگی میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. جتنا جتنا دل میں آئے گا، جتنا جتنا اندر جائے گا، اتنی ہی زیادہ خوشگوار زندگی ہو جائے گی. یعنی یہ دنیا کی خوشیوں کا راز ہے اس کتاب میں. لوگ معلوم نہیں کہاں کہاں خوشیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، لیکن اصل خوشی اس کتاب میں ہے. هو خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو اپنے اندر جمع کر لیں، سمیٹ لیں. تو اس سے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ نے کیا ہے نا آج لکھ کر ہمیں دیا، اس سے ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو مزید کیا کرنا چاہیے، کیا چیز نہیں سمجھ آ رہی، کہاں آپ کنفیوزڈ ہیں، کہاں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، تاکہ آپ اس مشکل سے باہر نکلیں. یہ آپ کی مدد کے لیے ہے ایک طرح سے. اس لیے اگر آپ پریشان ہو تو معافی چاہتے ہیں. آپ دیکھیے اگر ہم آپ کو نہیں اس طرح پوچھیں گے تو آپ جب معاشرے میں نکلیں گے، ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کو پکڑ کے راستے میں کھڑا ہو جائے، یہ جو آپ بڑا قرآن پڑھتی ہیں ذرا یہ بتائیے تو صحیح ہمیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ کو نہیں وہ میری ذرا تفسیر کی کتاب لاؤ نا، تو اس میں سے دیکھوں گے. نہیں، ایک ابتدائی مفہوم تو آنا ہی چاہیے نا. ایک منیمم لیول ہے یہ، اس کتاب کے ساتھ جڑنے کا منیمم لیول کہ اس کے ٹیکسٹ کا معنی آتا ہو. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. چلیے، آپ لوگوں نے جو بک رپورٹ لکھی ہے وہ رپورٹس موصول ہوئی ہیں ہمیں، ان کو دیکھا گیا ہے. کچھ باتیں ان کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے رپورٹس جو لکھی ہیں ان میں بہتر پہلو کیا ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آئندہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے. بس کچھ مجھے اس پر آپ کو توجہ دلانا تھی. اس میں ہر گروپ میں سے ہم نے ایک نمونہ ایسا نکالا ہے کہ جو ایک اچھا سٹینڈرڈ ہے. آپ چاہیں تو ہم ان کو بورڈ پر بھی لگا سکتے ہیں جن سے آپ مزید سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف طرح کام کرنے کا طریقہ بخشا ہے. یہاں آ کر آپ صرف مجھ سے نہیں سیکھتے، صرف کسی بھی یہاں بیٹھ کر لیکچر دینے والے سے نہیں سیکھتے، بلکہ آپ کس سے سیکھتے ہیں؟
مجھ سے بھی سیکھتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور ان دیواروں سے بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دیواروں سے سیکھتے ہیں، ماحول سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، استاد سے سیکھتے ہیں، کتاب سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر آپ کو سیکھنے کے لیے ایک پورا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے جو آپ کے گھر پر نہیں ہوتا اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس ماحول کو بنانے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، بہت سارے لوگوں کی ایفرٹ ہے، کلیکٹیو ایفرٹ. جو اس دن میں بات کر رہی تھی نا اجتماعیت کی، مل جل کر کام کرنے کی، یہ بہت سے لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو ماحول آپ کو اس وقت ملا. یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے لوگ بے لوث ہو کر اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں. اب اس میں اسی لیے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ چھٹی نہ کریں، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ وقت پر آئیں تاکہ آپ پورے کی پوری ڈوز لیں اور میکسیمم فائدہ اٹھائیں. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس ایک دوسرے سے بھی سیکھیں. تو جن اسائنمنٹس کو ہم نے منتخب کیا ہے ان کو انشاءاللہ ہم کسی سافٹ بورڈ پر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ ان کے سٹائل کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے کام کس طرح کیا. تو پہلی چیز پازیٹو کہ بہتر طریقہ کیا ہے. دوسری چیز کیا نہیں ہونا چاہیے. حسن میں دو چیزیں آتی ہیں نا، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. تو جو ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ بورڈ پر بھی لگے گا. میں ان بچیوں کو بلاتی ہوں، ان کی تھوڑی انکریجمنٹ کرتے ہیں. یہ سب بچیاں لائن میں آگے آ جائیں گی تاکہ ان کی شکلیں بھی آپ پہچان لیں اور مزید ان سے کچھ آپس میں ڈسکس کرنا چاہیں تو کریں. ٹھیک ہے، 1 2 3 کے حساب سے آپ لوگ جلدی جلدی تیز تیز بہت تیز موو کیا کریں. مجھے معلوم ہے یہاں سے نکلنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں. اچھا، ایسا ہے کہ جب کسی کو کوئی انعام ملتا ہے کسی اچھی چیز پر، اچھے کام پر، تو باقی لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے؟ افسوس کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ حسد کرنا چاہیے یا رشک کرنا چاہیے؟ ان سے جلنا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ تالیاں بجانی چاہیے یا کچھ اور بھی؟ تالیاں سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے تو وہ اصل میں کس کا کمال ہوتا ہے؟ اللہ ہی نے دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ ہوتا ہے نا. اچھا، اور ان کو کیا سوچنا چاہیے کہ ہم سب سے بڑے ہو گئے، ہاں آپ سب سے اچھے ہو گئے. یہ ان کو یہ سوچنا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو مشکل ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو وہ بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اس کی شامت آئی. جس کو کوئی نعمت نہیں ملی ہوتی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ مجبور، بدقسمت. اور پھر جس کو نعمت ملی ہوتی ہے بعض اوقات اس سے جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے بھائی کی خوشی پر خوش ہونا چاہیے، اچھی مثالوں کو دیکھ کر کاپی کرنا چاہیے یعنی سیکھنا چاہیے. اور اگر ہمیں کوئی چیز کسی وقت نہیں ملی تو اس پر مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کی اچھی تو باقی کسی کی اچھی نہیں تھی. اور بھی بہت اچھی تھی، بہت ساری اچھی تھی، لیکن ہم نے سوچا کہ ہر گروپ میں سے صرف ایک لے لیتے ہیں فی الحال. اگر سب کو دینے لگیں گے تو پھر وہ انعام کی بات نہیں رہتی نا. ٹھیک ہے، انعام کا بھی ایک چام ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اصل بڑائی تو اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کسی انسان کو جب کچھ ملے تو وہ خود بھی کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کیا کریں؟ اللہ کی بڑائی بیان کریں. تو اس لیے میں تکبیریں لگوا دیتی ہوں اور آپ لوگ بھی تکبیریں پڑھ لیں. اور یہ لوگ انعام لے کر لائن میں ہی واپس جائیں گے، کیونکہ ترتیب اگر خیالات میں چاہیے تو عادات میں بھی ضروری ہے. جب تک عادات میں ترتیب نہیں، خیالات میں ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ بہت الرٹ ہوتا ہے. وہ صرف روایتی طریقوں پہ نہیں چلتا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کون سا کام کس طرح زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک، مثلاً جن لوگوں کی جگہ اس ہاف کے ادھر ہے تو ان کو ادھر سے گھسنے کی بجائے پیچھے سے آ کر ادھر جانا چاہیے جہاں نسبتاً بہتر گزرنے کی جگہ ہے. اور جن کی جگہ اس ہاف میں ہے تو ان کو ادھر سے بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. چلیے اب ایسا ہے کہ یہ نمبر 1 اسائنمنٹ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کلیئرلی اس کو ٹائپ کیا گیا. ٹھیک ہے اردو ٹائپنگ جن لوگوں نے اردو میں کام کیا ان کے لیے مشکل ہوتی, لیکن آن دا ہول بہت کلیئر تھنکنگ کے ساتھ بہت اپروپریٹ بیلنسڈ اپروچ ہے, اور کانٹینٹس وائز بھی, اور اس کے علاوہ پریزنٹیشن جو ہے سمپل بھی ہے کلیئر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو سمپلسٹی کے بارے میں عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں حسن نہیں ہوتا شاید, اس لیے وہ حسن پیدا کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ رنگینیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جس کا میں یہ دکھاؤں گی برابر میں, میرا مقصد قطعاً مذاق اڑانا نہیں, اور نہ ہی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا, اور نہ ہی آپ کسی پہ ہنسیے. کسی کے کام پہ ہنسنا یا ہنسانا مقصود نہیں. انہوں نے بہت محبت سے, بہت شوق سے, بہت کوشش سے یہ کام کیا ہے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن ان کا زیادہ وقت کس پر لگا ہے, کس چیز پر لگا ہے زیادہ وقت؟ سجاوٹ پر زیادہ لگا ہے. اور اس میں ابھی آپ جو ٹائم مینجمنٹ کی بات پڑھ رہے ہیں, تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارے کاموں میں کیا ہونا چاہیے. آپ کو سادگی کے بارے میں کوئی حدیث آتی ہے؟ کوئی ایک شخص مجھے وہ حدیث سنائے اور انعام پائے. جی شاباش, سادگی ایمان کا حصہ ہے. ان البذاذۃ من الایمان, سادگی جو ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی سادگی. سادگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گندے رہنے لگیں, یا آپ بھدے ہو جائیں, یا آپ خراب کام کریں. نہیں, سادگی سے مراد یہ ہے کہ فضول اور زائد ضرورت چیزیں جو ہیں ان کو زندگی سے نکال دیا جائے. اب مثلاً اس میں انہوں نے تقسیم بہت اچھی کی ہے کہ ایک جگہ پر مثلاً کتاب کا تعارف لکھ دیا, دوسری جگہ پر اس کے ایک اچھی حدیث جو تھی وہ لکھ دی, پھر اسی طرح جو ان کو باتیں اچھی لگی وہ لکھ دی. تقسیم کے اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلٹی کے اعتبار سے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو کلرنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, اس میں وقت بھی لگا ہے, اور بات جو اصل مقصد ہے وہ کم پورا ہوا ہے. ٹائم مینجمنٹ میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی, ترجیحات یا پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. تو اس پروجیکٹ میں ہماری پرائرٹی میسج کنوے کرنا تھی, ڈیزائننگ کنوے کرنا نہیں تھی. آپ سے مطلوب ڈیزائننگ نہیں تھی, بلکہ کیا تھا, جو سوال آپ سے کیے گئے تھے ان کے جواب کلیئر کٹ, صاف ستھرے, واضح. ٹھیک ہے, اچھا اس میں مثلاً ایک اسائنمنٹ یہ ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی زیادہ پتے اور بیل وغیرہ کے ذریعے کام بڑھا دیا, اور بعض اوقات ان کے الفاظ کے اوپر ڈیزائن آ گیا جس کے نتیجے میں میسج چھپ گیا. ٹھیک ہے نا, میسج پتوں کے نیچے آ گئی. یہ الفاظ میں جب اوپر پتا اور اس کا رنگ بن گیا تو اصل چیز جو ہے وہ پیچھے چلی گئی. پھر اسی طرح یہ جو حدیث کے اوپر پینسل پھری ہوئی ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے, دور سے آپ دیکھیں تو کیا تاثر آ رہا ہے؟ مجھے تو آ رہا ہے جیسے لکھے ہوئے کو کاٹا گیا ہے. یعنی تعلیم کے میدان میں اس طرح کی کلرنگ یا اس طرح کے جو نمونے پیش کرنا ہے وہ دراصل کیا ہے, تعلیم کے مقصد کو ضائع کرنا. تو کبھی بھی ایسی تحریر نہ ہو آپ کی کہ جس کو آپ خود ہی لکھ کر چاہے دوسرے رنگ سے اوپر سے آپ کاٹ رہے ہیں. آن دا ہول ان کی اسائنمنٹ اچھی ہے, لیکن اس زنجیر کا استعمال بھی اسراف میں ہے, ضرورت سے نہیں ہے اس کی. اسی طرح اس کاغذ یا یہ جو اس کے اوپر چڑھایا گیا اس کی بھی ضرورت نہ تھی. اگر یہ صرف اس شیپ میں آپ لے آئیں اور اپنی پھر ایک فائل بنا لیں جس میں واپس لے جا کر آپ یہ ڈال دیں, نیکسٹ ٹائم جو اگلی کتاب پڑھیں اور اس کی بک رپورٹ لکھیں
وہ ڈال دیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں. جب آپ خود استاد کے درجے پر آئیں، خود سکھانا شروع کریں، تو آپ بطور نمونہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے اسٹوڈینٹس کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور اسائنمنٹ ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے. اس میں بھی کلرز کا استعمال زیادہ ہے، ڈیزائننگ پر توجہ زیادہ ہے، لیکن تحریر جو ہے اس میں زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. ان سینس کے جیسے اس میں 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں، پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مطلوب کلرفل کاغذ اور کلرفل لکھائی کا استعمال نہیں تھا، اور اس میں زیادہ وقت لگانا نہیں تھا. کیونکہ آئندہ کیا ہوگا اگر آپ گھر میں بیٹھ کر اس پر وقت لگائیں گے تو لازماً کیا متاثر ہوگا، آپ کا کیا متاثر ہوگا؟ ٹائم لگے گا. آپ کی ہو سکتا ہے فرض نمازوں میں خشوع نہ ہو سکے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں بچا، آپ نے لیٹ نماز شروع کی مثلاً. اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں بیلنس کرنا نا، یعنی ہم جب تک ہماری پرائرٹیز، وہی بات ہے کہ ترجیحات اور پرائرٹیز فکس نہیں ہوگی تو ہم ان چیزوں پر وقت زیادہ لگا دیں گے جن پر وقت زیادہ نہ بھی لگے تو کام چلے گا. کیونکہ کچھ وقت ایسے آئیں گے کہ جس میں ہم آپ سے مثلاً یہ مطالبہ کریں کہ فلاں چیز کو آپ ایک کارڈ کی شکل میں ڈیزائن کر کے بتائیں، یا آپ ایک اچھا پوسٹر ڈیزائن کر کے دیں تاکہ وہ سب کو، اس کا مقصد اور ہو جائے گا نا. ترجیح کیا ہے؟ ایک خوبصورت شکل میں پیغام پہنچانا، اور اس میں کیا ہے؟ ترجیح مختلف ہے. اسی طرح یہ بھی کسی کی رپورٹ ہے، انہوں نے اچھا ہے مینلی بلو اینڈ بلیک میں کام کیا ہے، لیکن یہ لکیریں بہت زیادہ بھاری کر دی گئی ہیں، اور اس میں بھی صفحے کی صرف ایک طرف پھر لکھا گیا جس سے کاغذ کا بھی اسراف ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سادے پین استعمال کرتے، یہ کالا رنگ بہت زیادہ جما کے نہیں کرتے، تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا کہ آپ کاغذ کو دونوں طرف سے استعمال کر سکتے تھے. پھر اسی طرح انہوں نے بھی لکھا اچھا ہے، لیکن اسپائرل بائنڈنگ پر پیسے ضائع ہوئے ہیں. میں ضائع ہونا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پیسے کسی، مثلاً اگر اس سارے کی کاسٹ 30 روپیز آتی ہے تو آپ اس 30 روپیز میں کوئی ایک اچھی کتاب یا کیسٹ لے کر کسی کو آگے دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتی، اور آپ سادے 2 کاغذوں کے اوپر اپنا کام کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اس میں جو یہ ستارے لگائے گئے ہیں، اس سے بھی وقت لگا ہے آپ کا، جبکہ اس اسائنمنٹ کو ستاروں کی ضرورت نہیں تھی. یعنی آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوں، صرف بتانا اس لیے پہلی دفعہ مقصود ہے کہ آئندہ آپ اس طرح کے کام کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کریں، اپنا وقت بچائیں. باقی انہوں نے ترتیب اور حدیث کا لکھنا، اور ماشاءاللہ ویسے ان کے کام میں بہت تنظیم ہے، آن دا ہول بہت اچھا کام ہے. صرف یہ ہے کہ زیادہ کلرز اور زیادہ مٹیریل کے استعمال سے پیسے اور وقت کا ضیاع ہوا ہے. پھر اسی طرح اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب بہت زیادہ آپ ہائی لائٹر کی شامت لاتے ہیں تو اس سے بھی پھر وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں. ہر دوسرے دن جب نیا ہائی لائٹر آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو ماں باپ آپ کے بعض اوقات ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ کون سا ادارہ ہے جو دین کے نام پر اتنے پیسے لوٹ رہا ہے. وہ پلٹ کر آپ کا دین ہی پھر بدنام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اسکول میں جتنے مرضی کلرز لے کر جائیں، ہزاروں میں لاکھوں میں فیسیں دیں، خوشی سے دیں گے، لیکن جب دین کے نام پر آپ ایک سے دوسری چیز کا مطالبہ کریں گے تو شیطان بہکائے گا. تو اس لیے بی کیئرفل. پھر اسی طرح انورٹڈ کامرز کو اتنا موٹا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی اس اسائنمنٹ میں. پھر اسی طرح مثلاً اس پنک کلر کی بجائے اگر آپ کالے رنگ سے ہیڈنگ لکھ لیتے، کالے مارکر باریک سے، تو بات واضح ہو جاتی. اسی طرح اب بک ریڈنگ رپورٹ جو آپ نے ویسے بھی اتنی بڑی لکھی ہے اور اس کے اوپر پھر آپ ہائی لائٹر استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے دیکھنے میں آنکھوں کی چبھن بھی ہو گئی، اور مقصد کچھ نظر نہیں آیا مجھے کہ کیوں ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کو اتنا. کلیئرٹی میں یہ اسائنمنٹ بہتر ہے، واضح بات لکھی ہوئی ہے، سادہ بات ہے، واضح ہے، لیکن انہوں نے کاغذ کو معلوم نہیں کیوں کاٹ کر اور چھوٹا کر دیا ہے، کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ سائز کا کاغذ مجھے نہیں لگ رہا. اور ایک اور بات یہ کہ کاغذ کا جو استعمال ہوا ہے، کسی نے تو دستہ استعمال کیا ہے، کسی نے کوئی نوٹ پیڈ، کسی نے A4 پیپر، کسی نے رجسٹر پھاڑا ہے، کسی نے کاپی.
اس میں بھی کچھ تکلف ہے، اس لیے کہ کاغذ کے رنگ کے ساتھ کا ہائی لائٹر ڈھونڈنے میں بھی ٹائم لگا ہوگا، اور لیکن آن دا ہول انہوں نے اگر زیادہ کلر استعمال نہ کرتی تو زیادہ بہتر تھا. اس میں جو سٹار لگائے گئے ہیں ان کے لگانے میں پیسہ اور وقت دونوں ضائع ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ پرائمری اسکول کے بچے نہیں ہیں کہ جہاں سٹار سے خوش کیا جائے. میرا خیال ہے کہ ہم نے زیادہ چمک دمک کا سہارا اس لیے لینا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا. اگر ہمارے علم میں گہرائی ہو، ہم اچھی بات کر سکتے ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت رہے. بہرحال یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کی توجہ دلانے کے لیے تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ بہتر طور پر آپ کس چیز پر لکھ سکتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ لکھیں تو وہ بہتر کہلائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. آپ کے نزدیک ہوم ورک کرنے کا، اسائنمنٹ کرنے کا بہتر